السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، الحمدللہ آج ہم رمضان مبارک کے 11ویں روزہ کی نشست میں حاضر ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس کا دوسرا اشرا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے کے روزے رکھنے اور نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیارا مہینہ اپنی ایک تہائی ختم کر چکا اور دوسری تہائی میں داخل ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عاملہ زاہدہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر اور آپ کے فضائل و مناقب ہم سب نے پچھلی قسط میں سنے۔ آج حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیمات اور آپ کے جو اعمال تھے، جو اسلام کے لیے تھے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے تھے، اسلام کی آبیاری کے لیے تھے، ان اعمال کو اور ان فضائل کو ہم پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اور بالخصوص ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے اور ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کم و بیش 24 سال حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا اظہار فرمایا تو اس وقت مکہ میں ایسا شور و غل پیدا ہوا اور انہوں نے ایسی باتیں کہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے اوپر طعن و تشنیع کی، تو اس وقت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والی یہی وہ خاتون اعظم تھی، خاتون اول تھی، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیش تھے۔ تو پیارے دوستو، اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام غمگین ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ باتیں بہت ناگوار گزری، تو اس موقع پر حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم علیہ السلام کو تسلی دی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ فقیروں اور غرباء مساکین کی حاجت روائی کرنے والے ہیں، ان کے کام آنے والے ہیں اور ان کی دل جوئی کرنے والے ہیں۔ آپ ہر عاجز سے محبت کرتے ہیں، ہر فقیر مسکین سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ کا رب آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں۔ انشاءاللہ یہ جتنے بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں اور دین اسلام میں آڑ بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ اندازہ لگائیں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ایک بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو، مشکل آئے، تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو تسلی دے اور اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، اس کو سولو کرنے کے لیے شوہر کو اچھے مشورے دے اور اس کا حوصلہ بنے، اس کا تحمل برداشت کے ساتھ اس کا سامنا کرے۔ تو پیارے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ الٹا آج کل تو بیویاں بات ہی نہیں سنتی اور کہتی ہیں، تم نے مجھے دیا کیا ہے، تم نے میرے لیے کمایا کیا ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا بنایا ہے۔ حالانکہ وہ عمر رسیدہ خامد
جو پوری زندگی کماتا رہا حتیٰ کہ اب اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن یہ بد نصیب اور بدبخت بیوی یہ جملہ کہہ کر اس کے دل کو توڑ دیتی ہے کہ تم نے میرے لیے کمایا کیا ہے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اس بد نصیب بیوی کو یہ پتہ نہیں ہے اس نے پوری زندگی تمہیں کھلایا ہے، اس نے پوری زندگی تمہارے بچوں کو بڑا کیا ہے، نوجوان کیا ہے، اس کی شادیاں کی ہیں۔ بہرحال پیارے دوستو، یہ ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اسوہ سے یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہو رہی ہے کہ آج کل کی بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور ان کا دست و بازو بنے، اور جب بھی مشکل آئے تو ان کو تسلی اور حوصلہ افزائی کیا کریں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور خاص بات ہے جو ہمارے لیے، ہماری عورتوں کے لیے بالخصوص قابل توجہ ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، اگر لڑکا غریب ہے اور لڑکی امیر ہے، ان کا آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے، معاملہ طے پا جاتا ہے، تو لڑکی بڑے نخرے کرتی ہے اور الٹا لڑکے کے اوپر جو ہے زور بھرتی ہے اور اس کو نوکر چاکر کی طرح رکھتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملکہ مکہ تھی، بلکہ یوں کہیے آپ عرب کی ملکہ تھی کہ آپ بہت بڑی تاجرہ، بہت بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور پیسے مال و دولت سے سرفراز تھی، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے قبیلے کے لحاظ سے تو شرف رکھنے والے تھے، لیکن پیسے اور ظاہری مال و دولت کے لحاظ سے اتنا نہ تھے جتنا کہ حضرت ام المومنین تھی۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو پیارے دوستو دیکھنے والی بات ہے حضرت ام المومنین اتنا بہت بڑی ملکہ ہونے کے باوجود اپنی طبیعت کو، اپنے لہجے کو، اپنے مزاج کو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل ڈھال لیا اور حضور کے طریقوں کے مطابق چلنے لگی۔ تو پیارے دوستو، یہ بات بھی قابل غور ہے آج کی بیویوں کے لیے کہ وہ اپنی طبیعتوں کو اپنے شوہر کے تابع کر لے، اپنی مزاج کو اپنے شوہر کے تابع کر لے، اپنے لہجے کو اپنے شوہر کے تابع کر لے۔ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کامیاب ہوئیں، ان کی تجارت کامیاب ہوئی، ان کا نام روشن ہوا، تو پیارے دوستو اس کے پیچھے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی، آقا کریم علیہ السلام کا وہ خوبصورت عمل تھا، آپ کا اسوہ تھا، آپ کی سیرت طیبہ تھی، اور حضرت ام المومنین نے بھی کر کے دکھایا، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی کو پریکٹیکلی طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا۔ پیارے دوستو، اس سے بالکل یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی مکمل اتباع کرے اور اس کو چاہے اس کی طبیعت کے مطابق رہے۔ پیارے دوستو، حضرت ام المومنین کی ہر بات کو لیا جائے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ 24 سال کا عرصہ حضرت ام المومنین آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ کر آپ حضور کا کام پہلے کر دیا کرتے تھے۔ کبھی بھی آقا کریم علیہ السلام کو یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ اے خدیجہ یہ کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کوتاہی ہے۔ تو پتہ چلا پیارے دوستو، آج کل کی بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے ہر کام کو ان کے مزاج کے مطابق پہلے تیار کر کے رکھیں، تاکہ شوہر کو دقت نہ ہو، مشکل نہ ہو، کٹھن مرحلہ نہ ہو، اور شوہر جو ہے بیوی پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ شوہر جیسے دیکھے شوہر کو بیوی خوش کر دے۔ تو یہ محبت کا پیغام حضرت ام المومنین
رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کی عورتوں کو دیا ہے، اس امت کی بیویوں کو دیا ہے کہ وہ اس اسوہ کو دیکھیں اور آگے چلیں، گھر بھی خوبصورت طریقے سے بسے گا اور ان کی اولاد بھی اچھے طریقے سے روشناس ہوگی، اور پورے معاشرے کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کی عزتیں ہی عزتیں ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل کی بالخصوص مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کو یہ بیانات سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔